السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج کی ہماری ماہانہ یہ چھٹی نشست ہے جس میں ہم عقیدہ ختم نبوت اور تردید مرزائیت کے حوالے سے انشاءاللہ مفصل گفتگو کریں گے، اور اس بات کے اندر کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس قرآن کریم سے، احادیث سے، امت کے اجماع سے اس پہ دلائل کیا ہیں، مرزائیت جو شبہات پیش کر کے امت کو ورغلا رہی ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے ہم نے مختلف عقائد پہ بحمداللہ تعالی پورے شرح و بسط کے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے، جس میں ہم نے توحید سے شروع کیا تھا، این اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے، عرش پہ ہے یا ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات متشابہات ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے۔ اسی طرح پھر عقیدہ نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی، عقیدہ عصمت انبیاء پہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہماری گفتگو چلی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات فی القبر میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ تو آج کی جو نشست ہے یا آج کا ہمارا درس ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ یہاں اس سے پہلے کہ میں اس عنوان پہ دلائل شروع کروں یا بات کروں، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ عام طور پہ چونکہ میرے زیادہ مخاطب علماء ہوں گے، ہمارا اصل کورس علماء کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے بات اصطلاحی الفاظ بھی آئیں گے اور بات چیزیں جو ہے نا وہ دلائل کے اعتبار سے سمجھانی پڑیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ کی کسی مرزائی سے گفتگو ہوگی، مرزائی جب بھی آپ سے گفتگو کرے گا تو عام طور پہ مرزائیوں اور ہمارے مابین گفتگو کرتے ہوئے 3 عنوانات زیر بحث آتے ہیں۔ جب بھی ہماری ان سے گفتگو ہوگی تو کتنے عنوان زیر بحث آئیں گے؟ 3 عنوان آئیں گے۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کی زندگی، کہ مرزا کیسا آدمی تھا، اس کی زندگی کیا تھی، وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، اس کے حقائق سے پردہ اٹھانا۔ تو پہلا عنوان ہوگا جسے ہم کہتے ہیں صدق و کذب مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ نمبر 2، اجرائے نبوت یا ختم نبوت، کیا نبوت جاری ہے یا نبوت بند ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اور نمبر 3، حیات و وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب بھی مرزائی سے گفتگو ہوگی ان 3 عنوانات کے اندر ہوگی، اس سے باہر نہیں جانی۔ یا تو گفتگو کیا ہوگی، نمبر 1 صدق و کذب مرزا، نمبر 2 اجرائے نبوت ختم نبوت، وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہو چکی ہے، نمبر 3 حیات وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے امتی بن کر، اور
ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا فوت ہو گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں میں بن کے آیا ہوں۔ اب ان تین عنوانات میں سے جب بھی مرزائی گفتگو کرے گا تو اس کی پہلی اور بنیادی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے مخالف کو اس تیسرے عنوان پہ لائے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میرا مد مقابل، میرا مخالف جب گفتگو کرے، جو عنوان اختیار کرے، وہ عنوان کون سا ہونا چاہیے؟ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے یہ ایک علمی عنوان ہے، عوام میں اس کا سمجھانا مشکل ہے، عوام اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ عوام کو دھوکہ دلانے کے لیے اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان اختیار کریں، پہلے دو عنوان چھوڑ دیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو مسلمان مناظر ہو اس کو یہ چاہیے، یا گفتگو کا موقع آ جاتا ہے، عامی آدمی سے بھی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کون سا عنوان اختیار کرے؟ پہلا عنوان صدق و کذب مرزا، یہ جو پہلا عنوان ہے اس کو اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان کے ذریعے آدمی عوام کو صحیح سمجھا سکتا ہے، عوام بات سمجھ سکتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتب سے جب حوالے پیش کرے گا کہ جی مرزا جھوٹ بولتا تھا، مرزا زانی تھا، مرزا پیشن گوئیاں کرتا، وہ پیشن گوئیاں پوری نہ ہوتی، اس کی زندگی میں یہ غلطیاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، جب اس کی پوری زندگی کا نقشہ ایک عامی بندے کے سامنے کھل کر آئے گا تو وہ بندہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ تو کوئی بلا تھی، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ اس لیے ہماری پورا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم گفتگو کریں کس پہ؟ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ آنے دے، بلکہ ہماری گفتگو کس میں ہونی چاہیے؟ صدق و کذب مرزا میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اب اصل ہوتا کیا ہے کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا عنوان ہے جس سے جو ہے نا مسلمان فوراً جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس لیے وہ اسے چھپاتے پھرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے اس عنوان پہ۔ اچھا، اس عنوان پہ آنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عام طور پہ یہ بھی بات میں ایک دن تخصص میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں ہمارے جو علماء ہیں، تو ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ اس عنوان پہ لانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر وہ پوری کوشش صرف کرے، وہ کہ نہیں جی ہم نے تو گفتگو حیات وفات عیسیٰ پہ کرنی ہے، ہم نے گفتگو تو جو ہے نا اجراء نبوت ختم نبوت پہ کرنی ہے، ہم صدق و کذب مرزا پہ نہیں آتی، ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ اس پہ نہیں آ رہے تو اس کا طریقہ کار یہ اختیار کریں، انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو آپ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان کیوں اپناتے ہو؟ آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں عنوان اختیار کرتے ہو؟ مرزا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا تھا، مرزا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار تھا، عیسیٰ کے دور کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ۔ اب فوراً انہیں یہ کہنا ہے کہ جی وجہ یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ مسیح بن کے آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو وعدہ تھا وہ اسی پر پورا ہوا، اس لیے ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، بات سمجھیں کہ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جب وہ فوت ہونے لگتا ہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میری یہ جائیداد ہے نا، یہ میری جائیداد فلاں آدمی کو دی جائے، میری جائیداد فلاں آدمی کو دی جائے۔ اب یہ جائیداد فلاں آدمی کو دینی ہے، اب اس آدمی کو جائیداد کب ملے گی؟ جائیداد تب ملے گی جب وہ 2 سرٹیفکیٹ، 2 سندیں، 2 شہادتیں پیش کرے گا۔ ایک سند تو یہ پیش کرے گا کہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اور دوسرا وہ اس بات کا کہ وہ میرے ذمہ لگا کر گیا ہے کہ اس نے یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ اس کی وراثت مجھے ملنی ہے۔ جب یہ 2 باتیں پیش کرے گا تب ہم اسے کیا دیں گے؟ اس کو وہ جو جج ہوگا یا قاضی ہوگا تب اس کو جا کر اس کی وراثت اور جائیداد دے گا، وگرنہ وراثت اور جائیداد نہیں ملے گی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ بھئی میرے بعد جو مسیح بن کے آنا ہے وہ مرزا بن کے آنا ہے، تو اب پہلی بات تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا وہ جو نبوت کا اہل ہے وہ یہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام فرما کر گئے ہیں بقول تمہارے، بقول مرزائیت کے، تو کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کا اہل بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے اس کا اہل بننے کے لیے
ہمیں ضروری ہے کہ ہم صدق و کذب مرزا پہ گفتگو کریں اور ہم یہ جانچیں کہ یہ واقعتاً یہ بندہ اس کا اہل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت مان بھی لی جائیں تو کیا یہ نبی بن سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلے مرزا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. ایسا نہ ہو ہم یہ تو گفتگو کر بیٹھیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ میری مسیح آنی ہے، یہ ساری باتیں طے ہو جائیں، لیکن جب مرزا کی زندگی پر آئیں تو دیکھیں تو یہ انسان، یہ تو ایک شریف انسان بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کو نبی بنایا جائے، تو وہ ساری گفتگو فضول ہو جائے گی. اس لیے پہلے ہم یہ تو طے کریں کہ یہ کیا اس کو انسان کہا جا سکتا ہے، اس کو شریف بندہ سمجھا جا سکتا ہے، کیا یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو نبی بنایا جا سکے. اس لیے پہلے اس پہ گفتگو کریں. وہ ایک تھا، ایک چودھری آدمی تھا، تو وہ فوت ہو گیا. تو علاقے کا جو مسلی تھا نا، مسلی آیا اپنی ماں کے پاس، آ کر پوچھتا ہے کہ اماں جان اگر یہ چودھری فوت ہو گیا، یعنی فوت ہونے کے قریب تھا، اگر یہ چودھری فوت ہو جائے تو اس کا جو علاقے کا پھر سردار چودھری کون بنے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹا اس کا بیٹا بنے گا. تو پھر بیٹے نے سوال کیا اماں جان اگر اس کا بیٹا بھی فوت ہو جائے پھر؟ اس نے کہا پھر اس کا کوئی بھائی بن جائے گا. تو اس نے کہا اگر اس کا بھائی بھی فوت ہو جائے پھر؟ اس نے کہا پھر کوئی اس کا اور آگے کوئی رشتہ دار بنے گا. وہ یوں کئی سوالات کرتے گیا. ماں سمجھ گئی بھائی یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا بھی نمبر آئے گا یا نہیں ہوگا. تو ماں کہنے لگی بیٹا پتر گل سن، پورا علاقہ بھی فوت تھی وجہ نا تو نمبرداری تین نہیں مل سکتی. پورا علاقہ بھی ختم ہو جائے نا، فوت ہو جائے، چودراہٹ اور سرداری آپ کو نہیں مل سکتی. تو نے کوئی مسلی کا بیٹا مسلی رہنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے تم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو دلائل سے ثابت کر بھی دو، کر کبھی بھی نہیں سکتے قیامت کی صبح تک، ایک منٹ کے لیے ثابت کر بھی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تم اپنے آپ کو یعنی اس کے بعد مسیح موعود بنانا بھی چاہے تو ہزاروں بعد میں تو وہ بن سکتے ہیں، لیکن تو پھر بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا کی زندگی ایسی ہے، ایسی غبار آلود اور ایسی اس کی زندگی ہے کہ اس کو تو ایک شریف انسان کہنا بھی مشکل ہے، چہ جائے کہ اسے نبی کہا جائے. حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، تو دوران تقریر کہہ دیا مرزا غلام محمد قیدانی پہ غصہ آیا، اس کی عبارات، اس کی گالیاں جو اس نے مسلمانوں کو دی ہیں وہ ساری سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا، حضرت نے فرما دیا کہ وہ تو الو کا پٹھا تھا. مرزا کون تھا؟ الو کا پٹھا تھا. اس نے قیدانی نے فوراً مقدمہ دائر کرا دیا. قیدانی کا دیکھا کہ جی مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، اور ہمارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الو کا پٹھا. مقدمہ بات عدالت میں چلی گئی تو جج نے قاضی مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا اور کہا کہ بھائی آپ اپنا وکیل لیں. تو مولانا فرمانے لگے میں اپنا وکیل خود ہوں، میں کسی کو وکیل نہیں بناتا، میں خود ہی اپنا کیا ہوں؟ وکیل ہوں. وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ جو ہے نا آپ وکیل نہیں ہیں، کوئی مقدمہ آپ کا آپ شاید جیت جائے، اگر آپ وکیل نہیں لائیں گے نا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ فرمانے لگے مشکل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے جیسے کیسے بھی ہوتی ہے نا، اب میں وکیل خود ہی وکیل ہوں، مجھ سے گفتگو کر لیں. تو بہرحال بات چلی، مقدمہ شروع ہو گیا. تو اب عنوان کیا تھا کہ جی آپ نے مرزائیوں کا جو نبی ہے اس کو آپ نے گالی نکالی ہے اور آپ نے کہا الو کا پٹھا. تو حضرت نے بیان دیا، حضرت نے کہا کہ آپ لکھتے جائیں میں نے اسے یہ گالی کیوں دی ہے، الو کا پٹھا کیوں کہا، اس کی وجہ کیا بنی ہے. تو اس پہ نا اس نے مرزا کی جو گندی عبارتیں تھیں، جہاں اس نے مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے، مسلمانوں کو خنزیروں کی اولاد کہا ہے، کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ الیاذ باللہ صدیق عمر میرے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہیں تھے، الیاذ باللہ. اس طرح کی گندی عبارتیں جتنی بھی ہو سکتی تھی نا، مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ لکھانی شروع کر لی. اب جج لکھتا جا رہا ہے، ظاہر جج تھا تو مسلمان، تو اس سے بھی برداشت نہ ہوا یار کس طرح کا آدمی ہے جس کے بارے میں اس نے. جب وہ جج لکھتے لکھتے تنگ آیا نا، جج کہنے لگا یار یہ کیا الو کا پٹھا تھا، یہ جس کے بارے میں تو رکھا رہا ہے یہ کیا الو کا پٹھا تھا. جج نے نا ایسے غصے میں کہہ دیا. تو پھر مولانا سے جج مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں جی آپ بات چلائیں. تو مولانا فرمانے لگے کیا بات چلاؤں، بات تو کیس تو ختم ہو گیا. تو جج نے پوچھا کیا مطلب؟ تو فرمانے لگے میرا مطلب یہ ہے کہ جو میرے اوپر جس بنیاد پہ کیس تھا نا، جو جملے میں نے کہے تھے اور میں عدالت میں لایا گیا تھا وہی جملے تو نے بھی کہہ دیے. اگر اس بنیاد پہ میری سزا بن سکتی ہے تو وہ سزا آپ کی بھی بن سکتی ہے.
تو جج نے کہا میں سمجھا نہیں ہوں. تو مولانا فرمانے لگے دیکھیں آپ اوپر دعویٰ پڑھیں, میرے اوپر دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اس کو الو کا پٹھا کہا ہے, تو الو کا پٹھا اگر میں نے کہا ہے تو وہ تو آپ بھی فرما رہے ہیں, تو پھر میں اور آپ تو برابر ہو گئے. تو جج کہنے لگا یار واقعتاً یہ تو کوئی الو کا پٹھا لعین دجال کمینہ تھا, اس کے پر آپ کے اوپر دعویٰ کرنا صحیح بنتے نہیں ہے, بس میں آپ کو باعزت بری کرتا ہوں. تو واقعتاً جب ایسی آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایسے ہوگا. اس لیے ہم بنیاد میں یہ کوشش کریں کہ ہم عنوان کیا رہے میرے پاس, صدق و کذب مرزا. جب بھی گفتگو عنوان کیا ہونا چاہیے, صدق کذب مرزا. اب میں اس پہ صدق کذب مرزا پہ حوالہ جات یا اس کے جو ہیں وہ آخر میں نقل کروں گا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند دلائل آپ سماعت فرما لیں, یا عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لیں, دلائل سمجھ لیں. اس کے بعد جو ہے صدق کذب مرزا کا جو عنوان ہے اس کو انشاءاللہ ہم مفصل بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہاں عام طور ہم جملہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نبی آئے گا نہیں, یہ جملہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی نبی آئے گا نہیں تو پھر فوراً کیا جانی کہتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کدھر گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. پیدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے لیکن پیدا نہیں ہوئے, تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں. یعنی کوئی نیا نبی پیدا ہو کر آئے, یہ ایسی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ کیا ہے, وہ بحیثیت یعنی ان کی جو نبوت ہے وہ تو ہے, لیکن جب یہاں آئیں گے تو وہ ان کی جو زندگی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت امتی بن کے وہ گزاریں گے. اس لیے یا اس کو آپ ختم نبوت کی یوں تعریف کریں, عام فام تعریف کریں. ختم نبوت کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو انبیاء کی تعداد متعین ہے, بس اس تعداد میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ پیشی ہو سکتی ہے. جو انبیاء کی تعداد متعین ہے اس میں نہ کمی ہے نہ اضافہ ہے, وہی تعداد پوری کی پوری ہوگی. اب ہم کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں تو کیا انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تو پہلے سے نبی تھے نا. ہاں اگر مرزا آ جائے پھر تو اضافہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کلاس کے اندر نا 40 لڑکے ہیں, اب اس 40 میں سے بھئی کوئی اور نیا لڑکا نہیں آئے گا, ہم کسی اور کو داخلہ نہیں دیں گے. ایک لڑکا ایسا تھا جو بیٹھا صبح سے تھا, وہ کسی کام کے لیے باہر گیا, اب وہ واپس آ جاتا ہے, تو کوئی آدمی یہ کہے بھئی آپ نے تو کہا تھا کلاس میں کوئی نیا آدمی آئے گا نہیں, وہ تو آ گیا ہے, تو کیا یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے؟ نہیں. بھئی وہ کلاس سے باہر گیا ہے پھر اندر آیا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ دیں, کیونکہ وہ تو پہلے سے اس میں داخل تھا. ہاں مرزا غلام احمد قادیانی اگر اس کو نبی مانو گے تو وہ تو نبوت کی انبیاء کے صف میں پہلے تھا ہی نہیں, اس کو کیسے آپ شامل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ختم نبوت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی جو گنتی, انبیاء کی جو تعداد متعین ہے, اب وہ کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000 ہے. تو اتنی تعداد میں نہ کمی ہونی ہے نہ اضافہ ہونا ہے, اس کا نام ختم نبوت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں تب بھی ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی منافی نہیں ہے. مرزا آ جائے تب یہ ختم نبوت کی منافی ہے. یا تو پھر مرزا کو یہ کہہ دیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے پہلے کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, علیاذ باللہ, ایسی بات بھی نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں, اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح ہے, ازہر من الشمس ہے, کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے ختم نبوت کامل. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ حضرت انور شاہ صاحب نے اپنے مختلف تلامذہ سے کتابیں لکھوائی تھی. مولانا ادریس کاندلی صاحب نے بھی لکھی تھی, مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری نے بھی لکھی تھی, مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھی تھی. تو مفتی صاحب نے کتاب لکھوائی تھی ختم نبوت کامل, جس کے اندر مفتی صاحب نے 100 آیات کریمہ, قرآن کریم کی 100 آیات آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 210 احادیث جمع کی ہیں. 100 آیات اور 210 احادیث. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت, ایک حرف ہوتا تب بھی ہمارے لیے کافی تھا. ماننے کے لیے مومن کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے, نہ ماننے والے کے لیے پورا قرآن ہی ناکافی ہے. ایک آیت بھی کافی تھی, لیکن اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر ایک نہیں 100 آیات مبارکہ. اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث بھی کافی تھی, لیکن ایک حدیث نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی حدیث ذکر کر دی؟ 210 احادیث ہیں ختم نبوت پر.
میں چند آیات اور چند احادیث اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، بالکل جہاں سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ کا پہلا ہی صفحہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی لوگوں کی، مومنین کی نشانیاں اور صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، کئی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں ان کتب پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی، وما انزل، جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور ان کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتب نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان تمام صحیفوں پر، تمام کتب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کریم کا جو عام طرز ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم کا بھی اور پہلی کتب سماویہ کا بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی کی وحی پر ایمان لانے کی بات فرماتے ہیں تو اگر اس نبی کے بعد وحی آنی ہو تو اس کا بھی اشارہ فرما دیتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری ہے، تو تورات کے اندر جب مختلف وحی آئیں تو وہاں ساتھ یہ اشارہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک کتاب آئے گی، اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، اور وہ کس کی کتاب تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل اتری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں یہ بارہا موجود تھا کہ آپ کے بعد ایک اور نبی آنا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یعنی قرآن کریم کا طرز اور اللہ تعالیٰ کا طرز یہی ہے کہ جو بھی کتب اتری ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بعد میں آنے والی کتاب کی طرف اشارہ فرما دیتے۔ اب یہاں پر اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کتاب نے آنا ہوتا، آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، تو قرآن نے جہاں انزل الیک وما انزل من قبلک کہا ہے وہاں وما انزل من بعدک بھی فرماتے۔ آپ کا وما انزل من بعدک نہ فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کی وحی آخری وحی ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، آپ کی وحی کے بعد نہ کوئی وحی ہے، اور آپ کی کتاب کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، اور آپ کی امت کے بعد نہ کوئی اور امت ہے۔ مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی تھی تو پارلیمنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے یہ آیت پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا میں 100 آیات پیش کر سکتا ہوں قرآن کریم سے، اور میں پہلے ہی صفحے سے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو قرآن نے جہاں یہ اشارے کیے تھے، آپ سے پہلی وحی کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے بعد والی وحی کی بات فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا بات یہ نہ فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آیت نمبر 2، دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، یہ 9 بارے کے اندر سورۃ الاعراف، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ نبی، اے نبی جی آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ فرما دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف، تمہاری طرف میں رسول ہوں، یعنی میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ جو ہے نا جمیعا کا لفظ ہے، علماء سمجھتے ہیں جمی کا معنی تمام کی طرف بنانا، یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب بھی کسی نبی کو بنا کر بھیجتے وہ نبی آ کر کیا کہتا؟ یا قوم، اے میری قوم۔ نبی آ کر کہتا اے میری فلاں بستی والے۔ مثلا انجیل کے اندر جگہ جگہ موجود ہے اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے بنی اسرائیل کی بھیڑوں، میں صرف تمہارے لیے نبی بنا کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے فلاں جماعت کے لوگوں، میں صرف تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کی نبوت کی بات آئی ہے تو کیا فرمایا؟ الیکم جمیعا، کہ میں رسول بنا کر بھیجوں تمام لوگوں کی طرف۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو دائرہ کار ہے وہ لامحدود ہے قیامت کی، یعنی آپ علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے وہ زمان مکان ہر اعتبار سے آخر تک ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک آپ ہی کی نبوت اور شریعت نے چلنا ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، آپ جو ہے نا مبشر بھی ہیں، لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے،
اور نذیر جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں، اور داعی بھی ہیں دعوت دینے والے، وسراج منیرا اور روشن اور چمکتے ہوئے سراج بھی ہیں۔ اس آیت سے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، بلکہ انہوں نے تو گویا اس آیت کی شرح میں پوری کتاب لکھ دی ہے۔ کتاب کا نام ہے آفتاب نبوت۔ سیرت النبی پہ آپ نے بہت کتابیں دیکھی ہوں گی، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں آپ کو لطف آ جائے گا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کہاں کہاں تک پہنچی ہے۔ قاری صاحب نے کیسے عجیب استدلال کیے ہیں، کیسے یعنی بلاغت کے انداز کے اندر، فصاحت کے انداز کے اندر، علم معانی، علم بدیع اور علم البیان، اس اعتبار سے حضرت نے کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کے اندر کئی طرح استدلال ہو سکتا ہے، میں ایک استدلال کرتا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سراج فرمایا ہے، سراج منیرا۔ سراج کا معنی یعنی آپ اس کو معنی کر لیں سورج سے، سراج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چمکتا ہوا سورج فرمایا ہے، چمکتا ہوا سورج۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح کہ جب تک سورج نہیں نکلتا اندھیرا ہوتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ہر گھر کے اندر اپنا چراغ جل رہا ہوتا ہے، کسی نے لینٹرن جلائی ہوتی ہے، کسی نے بلب جلایا ہوتا ہے، کسی نے ٹیوب جلائی ہوتی ہے، آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کسی نے موبائل کی بتی جلائی ہوتی ہے، ہر بندے نے اپنی روشنی کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتے ہی ہر کوئی اپنے بلب، اپنے لالٹین، اپنی لائٹیں سب کچھ بند کر کے اب سارے لوگ روشنی کس سے لے رہے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں۔ کبھی دیکھیں کہ سورج نکلنے کے بعد جو ہے نا کوئی بلب جلا کے رکھے؟ ہاں، جو لوگ اٹھتے نہیں ہیں نا، وہ 12 تک اٹھتے نہیں ہیں، وہ تو جلائیں گے، لیکن کوئی عقل مند آدمی تو نہیں جلاتا۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سورج نہیں ابھرا تھا، آپ علیہ الصلوۃ، سورج کو تشبیہ دی نبوت کو تشبیہ دی سورج سے، جب تک آپ کی نبوت نہیں آئی تھی، جب تک آپ کا سورج نہیں چمکا تھا، اس وقت تک مختلف اقوام، مختلف لوگ اپنے اپنے انبیاء کی ہدایات کی روشنی لے رہی تھی۔ جس قوم میں، جس بستی میں جو نبی آتا، اس کی تعلیمات کی روشنی، اس کی ہدایت کی روشنی میں لوگ چل رہے تھے۔ تو جیسے ہی امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے بعد باقی انبیاء کے سورج یوں ختم ہو، باقی انبیاء کی جو ہدایت تھی یا روشنی تھی وہ یوں ختم ہو گئی جس طرح یہ دنیا کا سورج نکلنے کے بعد دنیا میں جلنے والی تمام لائٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر جب یہ سورج آ جائے اس کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح جب یہ ہدایت کا سورج آفتاب نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی یا کسی اور آدمی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشعار کے اندر، عربی اشعار کے اندر اسی سے قریب بات سمجھائی ہے۔ فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الدنیا تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ فرماتی ہیں ایک میرا سورج ہے اور ایک زمانے والوں کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج زمانے والوں کے سورج سے افضل ہے، بس فرق اتنا ہے شمس الدنیا تطلع بعد فجری، زمانے والوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سورج ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی گویا کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ کائنات اگر بنی ہے، اگر آسمانوں کو وجود ملا ہے، زمین کو، شمس و قمر کو، کواکب کو، جتنا بھی کائنات میں وجود ملا ہے، اس کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہی بات کہا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول سے نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہے، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو نہ میں ہو نہ خم ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو،
خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبوِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان تیری ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ نے آپ کو تو یوں بلند فرما دی ہے، آپ ہی کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے، اور جس کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے اب اس کے آنے کے بعد بھی کس کی ضرورت رہ جائے گی؟ جس کے آنے کا تمام انبیاء کو انتظار رہا، تمام انبیاء منتظر رہے، اور تمام انبیاء دعائیں فرماتے رہے کہ اللہ ہمیں اس نبی کی دور میں بھیج دے، اس نبی کا امتی بنا دے، جس کا انتظار کرتے رہے، اب اس کے آنے کے بعد بھی کس کی ضرورت رہ جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اسی طرح ایک آخری آیت اور پڑھ کے بعد حدیث پہ آتے ہیں، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ فرمایا یہاں اس آیت میں دو باتیں سمجھیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، چونکہ آپ کی جو بھی اولاد ہوئی، جو بچے ہوئے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے، کوئی بچہ مرد نہیں بنا، البتہ بچیاں تھیں وہ جوان ہوئی، ان کے آگے شادیاں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بظاہر ایک اس آیت پہ سوال ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی ربط نہیں ہے، ایک ہی آیت کے اندر دو باتیں نا کہ بھئی آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے، تو ان دونوں میں پھر تطبیق کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو بڑا فصیح کلام ہے، قرآن کی گفتگو تو بڑی فصیحانہ ہوتی ہے، یہاں تو کوئی بظاہر ربط نظر نہیں آ رہا۔